ایک صلوات بھیجے محمد ہر قطرہ عرق سے، عربی میں عرق کہتے ہیں قطرے کو، پسینے کو، ہر نبی کے پیشانی سے ٹپکنے والے پسینے کے ایک قطرے سے ایک نبی بنا ہے۔ اچھا اب نبی کو تو علیہ السلام لکھا جائے جو پسینے سے بنا ہے، اور جو جزو پیغمبر ہو اسے علیہ السلام کہنا غلط ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے۔ بھائی وہ جز ہے، اس لیے کہ عرق کا قطرہ، پسینے کا قطرہ جزو ذات نہیں ہوتا، لیکن جناب سیدہ کا وجود جزو ذات پیغمبر ہے۔ نبی مکرم کی جتنی عظمت روشن ہوگی اتنی ہی جزو پیغمبر کی عظمت بھی روشن ہوتی چلی جائے گی۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ من عداہا فقد عدانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن عادانی فقد عاد اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کو اذیت پہنچائی، اللہ کو ناراض کیا۔ من ارضاہا فقد ارضانی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ ومن ارضانی فقد ارض اللہ، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ یہ معیار بضعت، معیار جزو پیغمبر ہونا۔ سال گزشتہ کی مجالس کے اندر میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس کو تھوڑا سا دوسرے زاویے سے عرض کر رہا ہوں۔ نبی مکرم کو جناب سیدہ کا وجود ضرورتاً ضروری تھا۔ توجہ ہے اور شکریہ توجہ کا۔ نبی مکرم کے وجود کے لیے جناب سیدہ کا وجود ضرورتاً ضروری تھا، اس لیے کہ نبی کو اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا، سب سے عظیم نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ نبی مکرم کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی ذات اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ انہیں دیکھتے رہیں، انہیں سمجھتے رہیں اور زندگیاں گزارتے رہیں۔ اور صرف عزیزان گرامی توجہ رہے، میں نے وہ روایت صرف اس لیے سنائی ہے کہ 4 لاکھ سال پہلے نبی کی ولادت ہے، نبی کی آمد ہے، نور پیغمبر کی خلقت ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے اس نور کے وہ تسبیح کرتے رہے، اور جزو پیغمبر جناب زہرا ہیں، اور نبی کے پسینوں سے نبی بن رہے ہیں، سرکار کے پسینوں سے نبی خلق ہو رہے ہیں۔ تو اب اگر حضرت آدم کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہ صحیح حضرت آدم کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور جزو پیغمبر ہے فاطمہ زہرا کی ذات، تو یہ اب ایک ضرورتاً ضروری تھا کہ ایک ایسی ذات ہو کہ جو خاتون ہو۔ بھائی وہ حضرت خدیجہ ہو جاتی، وہ حضرت میمونہ ہو جاتی، وہ کوئی بھی بی بی ہو جاتی، ضرورتاً ضروری تھا کہ ایک بی بی ہو جو نبی کی ذات کا حصہ۔ اگر نبی کی ذات کا حصہ کسی خاتون کو قرار نہیں دیا جائے گا تو نبی اسوہ حسنہ مکمل نہیں ہو سکتے۔ اول طہارت سے لے کر آخر دیات تک سینکڑوں مسائل ہیں جو عورتوں کے علیحدہ ہیں، مردوں کے علیحدہ ہیں۔ کل قیامت میں خواتین اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتی تھی، یا اللہ تو نے جو نمونہ عمل بنایا وہ مرد تھا، کہ میں نبی کے ساتھ بطول کو قرار دوں گا تاکہ نمونہ عمل مکمل ہو جائے۔ کوئی قیامت میں یہ شکایت نہ کرنے پائے، تو میں رسول کے ساتھ بطول کو ملانا ہوگا، تب جا کر اسوہ حسنہ مکمل ہوگا۔ اور خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین مثال، خاتون 4 تصویروں میں ڈھلتی ہے۔ توجہ چاہوں، خاتون 4 تصویروں میں ڈھلتی ہے۔ ایک تصویر کو ماں کہا جاتا ہے،
یہ جو کہا گیا ہے نا کہ مرد بغیر عورت کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا، تو عورت بیوی نہیں ہے بھائی، عورت ماں بھی تو ہے۔ ہمیشہ ہمارا ذہن بیوی کی طرف ہی کیوں جاتا ہے؟ عورت ماں بھی تو ہے۔ کوئی بھی مرد بغیر عورت کے کمال پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہر مرد کے ساتھ اگر کمال کا کوئی سبب ہے تو وہ عورت ہے۔ بھائی مجھے کہنے دیجئے نا، آج آپ مجلس میں بیٹھے کس کی وجہ سے بیٹھے؟ اماں انگلی پکڑ کر نہ لائی ہوتی مجلسوں میں، ماں کے شکم میں جب تھے یا حسین کی آوازیں نہ سنی ہوتی تو آج مجلس میں بیٹھے ہوتے جی۔ جب امید سے تھی، جب ہم ان کے ساتھ تھے، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، وہ خانے میں جاتی تھی، اور یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ جب سب سے پہلے کسی صلاحیت کو اپناتا ہے، یعنی بچے میں سب سے پہلے جو شکم مادر میں صلاحیت آتی ہے وہ سننے کی صلاحیت آتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے کہ جب یہ عزا خانے میں جائے اور حسین کی آوازیں وہ سننے والے کے کان میں جائے تو بھائی ہم تو آزادار، دنیا میں آنے سے پہلے آزادار ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ توجہ میرے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ ایک تصویر ماں کی ہے، ایک تصویر ماں کی ہے، ایک تصویر عورت کی صورت میں زوجہ کی ہے۔ البتہ ترتیب یہی رہے گی جو میں کہہ رہا ہوں، ماں، زوجہ، پھر ایک تصویر ہے بیٹی کی، پھر اس کے ساتھ ایک ممکنہ تصویر ہے، توجہ چاہوں گا، اور وہ ہے بہن کی۔ شاید جناب سیدہ کی زندگی میں جو بہن کے پہلو کو اللہ نے مؤخر رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممکنہ ہے، لازمی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بھائی کی بہن ہو، ضروری نہیں ہے کہ جی ہر بھائی ہر بہن کی بہن ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر بچے کی ماں ہے۔ پروردگار عالم حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے تو لا سکتا ہے، بغیر ماں کے نہیں لایا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ماں کے بغیر ہو۔ البتہ حضرت آدم کا قصہ علیحدہ اس لیے کہ آغاز خلقت ہے، حضرت آدم کا قصہ علیحدہ، یہ آغاز خلقت کی بات تھی، کہیں سے تو آغاز ہونا تھا جی، ابتدا تو ہونی تھی نا، لیکن اس کے بعد دنیا میں کوئی مثال نہیں ملی۔ اگر مثال ملی بھی ہے تو باپ کو تو اللہ نظر انداز کر سکتا ہے، توجہ ہے بات کی، لیکن ماں کو اللہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایک ماں، ایک توجہ چاہوں گا، ایک زوجہ، ایک بیٹی، چوتھا روپ ہے اس کا، چوتھی تصویر ہے اس کی بہن۔ وہ جو چوتھی تصویر تھی کیونکہ ویسے ہی مؤخر ہے، ویسے ہی آخر میں ہے، ویسے ہی ممکنہ ہے، لیکن ایک بہت بڑا کردار ہے بہن کا بھائی کے لیے، بہن کا بہن کے لیے۔ لہذا پروردگار عالم نے اسے مؤخر ضرور کیا، مگر مثال ایسی بنائی کہ جس کو لامحالہ ثانی زہرا کہنا پڑا کہ اگر یہ تصویر زہرا کے زمانے میں ہوتی تو یہی ہوتی جو زینب کی تصویر ہے۔ اس سے ہٹ کر کچھ اور کردار نہیں ہوتا، اس سے بہتر کردار کوئی اور نہیں ہوتا۔ پہلی تصویر ماں کی تصویر ہے۔ آج میرے حصے کی آخری مجلس ہے، اس سلسلہ مجالس کے اندر ماشاءاللہ خواتین کی تعداد بھی بڑی موجود ہے یہاں، اور آج اس مجلس کے اندر مرد حضرات کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ پہلا انداز ایک ماں کا انداز ہے۔ ماں ایک بہت مقدس رشتے کو کہا جاتا ہے، پروردگار عالم نے اس رشتے سے بہت سے لوگوں کو وابستہ رکھا ہے۔ یا اللہ میرا جلیس جنت میں کون ہے؟ سوال کر رہے ہیں موسیٰ، سوال کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، یا اللہ میرا جنت میں جلیس کون ہے؟ یا تمہارا پڑوسی، تمہارے ساتھ رہنے والا، تمہارے ساتھ ساتھ رہنے والا جنت میں فلاں شخص ہے جو اس وقت جنگل میں جانور چلا رہا ہے۔ اب شوق کہ میں بھی تو ملوں اس سے کہ آخر کون ہے؟ جوان بھی تعداد میں کم نہیں ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ بھی پیغام لیں، اور جن کی مائیں مر چکی ہیں وہ بھی غافل نہ رہیں ماں کی قبر سے۔
اس لیے کہ ان کی قبر پر جب ہم جائیں گے تو ان کی قبر پر جانے سے پروردگار عالم، حدیث ہے کہ گویا ایسا ہے جیسے تم جنت کے دروازے پر آئے ہو. اور کریم کا تقاضا یہ ہے، کریم کی کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اس کے دروازے پر آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. ماں کی قبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. پہنچے، اس کے بعد دیکھا وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہ جانور چلا رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے. کہ بھائی کچھ دیر تمہارے ساتھ رہ لوں. غرض یہ تھی کہ دیکھا تو جائے کہ یہ کرتا کیا ہے. کچھ دیر کے بعد کہا جب میرے گھر جانے کا وقت ہے، آپ ساتھ ساتھ چلے. گھر پہنچے، کچھ دیر آپ سے بات کرتا ہے حضرت موسیٰ سے، کچھ دیر کے لیے اٹھ کے چلا جاتا ہے، بار بار اٹھ کے جا رہا ہے. پوچھا تم کیا کرنے جاتے ہو؟ کہ میری ماں زمین گیر ہے، صاحب فراش ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، اسے ہر کچھ لمحے کے بعد ضرورت ہوتی ہے میری. میں اتنی دیر بھی جو باہر رہتا ہوں تو میرا دل اس کے ساتھ ہوتا ہے، میرا ذہن وہاں ہوتا ہے، اور میں جب واپس آتا ہوں تو اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر اس کے دہن میں اتارتا ہوں. میں اسے اپنی گود میں اٹھاتا ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لٹاتا ہوں. اور میری ماں جب اس کو میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو خوشی سے ایک جملہ کہتی ہے، یا اللہ اسے موسیٰ کا جلیس بنا دے. صلوات بھیجے ذرا محمد آل. موسیٰ نے پوچھا تم نے موسیٰ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، آج تک میں نے موسیٰ کو نہیں دیکھا. کہ میں ہی موسیٰ ہوں، مجھے اللہ نے بتا دیا کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے. تمہاری ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے، تمہاری ماں دعا کر رہی ہے. یہ بڑا مقدس رشتہ ہے.